ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے گزرے تو ایک شخص گھوڑا لیے جا رہا تھا. وہ گھوڑا تھا خوبصورت, میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا, بات چیت ہو گئی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں رکو, میں ابھی گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں, رقم لے کے آتا ہوں. میرے حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے کسی نے اسے رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی مسلمانوں کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے, وہ رقم لینے گئے, اس کی انتظار میں کھڑا ہوں. پوچھا کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا بیچا ہے. اس نے کہا میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں, یہ گھوڑا مجھے دے دو. کہا میں تو سودا کر چکا ہوں. کہا کوئی بات نہیں, مکر جانا. میرے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اس شخص نے اس آنے والے کے ساتھ سودا طے کر دیا. پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا. اتنے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے. میرے حضور علیہ السلام نے پیسے اٹھائے دیے, کہا جی گھوڑا میرے حوالے کرو. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ میں نے تو گھوڑا دیا ہی نہیں, سودا کیا ہی نہیں. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو سودا ہوا ہے, میں گھر رقم لینے گیا ہوں. کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ وہ کہتا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. بات بڑھنے لگ گئی, لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے, ایک ہجوم سا بن گیا. اب حضور کہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے, وہ کہے میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے کوئی گواہ دو, اگر تم گواہ نہیں دیتے تو پھر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں. جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول رکھا تھا, اب قسم اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس نے کہا مجھے کوئی گواہ دیں. اب بھری بزم تھی, ہجوم تھا لوگوں کا, اس نے گواہ مانگ لیا ہے, لہٰذا اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. جب سودا طے ہو رہا تھا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, کوئی شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا. قبل اس کے کہ کوئی دیر گزرتی اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا میں گواہی دیتا ہوں, جتنے میں میرے حضور نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. میں گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کا گواہ ہوں, میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ شخص مکر گیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں میرے حضور علیہ السلام نے بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, مجھے پیسے مل گئے ہیں, میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے, لہٰذا یہ لو گھوڑا جاؤ. جب لوگ ہٹنے لگے, جب میرے حضور علیہ السلام چلنے لگے تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب کیا. فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ. کہا جی حضور. فرمایا تم موقع پر موجود تو نہیں تھے, پھر گواہی کیسے دے دی؟ اور جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ یہ سن کر حضرت خزیمہ میرے نبی کے قدم چومتے ہوئے عرض گزار ہوئے حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی. ایک نوجوان صحابی تھا, اس کی شادی کی پہلی رات تھی, دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے. یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا. نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے یہ میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی, بھول گئی اپنی دلہن. آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے. ہائے, یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے. کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے, دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے, جانا اپنی دلہن کے پاس. کہا حضور جیسے آپ کا حکم. یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا, اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا, جوتے اتارے, دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا. اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں, قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے. ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی, مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے, تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. بلال نے آواز دی, مدینے والو جلدی باہر نکلو, کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے. آئے بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا, قدم چار پئی سے اتر آئے, جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی. نوجوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی. کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے, تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا, میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا او نادان مجھے مت روک, اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا, جنگ لڑتا رہا, کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا. اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پہ وسط ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا. جب گھوڑے سے گرا خود کو
आका की तरफ घसीटता चला जा रहा। सहाबी करीब आए, नौजवान किधर को जा रहा है? कहा सहाबियों मुझे मत रोको, मेरा वक्त आखिर आ गया है। चाहता हूँ जिस महबूब के लिए अपनी सुहाग रात लुटाई है, इस महबूब को आते देखा था, बस उसी को जाते देखना चाहता हूँ। सहाबी इस दुल्हे को उठाने लगे कि इसे आका की तरफ ले जाएं। उधर से आका ने आवाज दी, सहाबियों मेरे दुल्हे को मेरे पास ना ले आना, इसे मेरे पास ना ले आना, इसलिए कि आज मैं अपनी उम्मत के जवानों को बताना चाहता हूँ कि जवानों, जो भी मेरे मिशन और दीन के लिए अपनी सुहाग रातें लुटा देते हैं, फिर वो मुझे मिलने नहीं आते, बल्कि उन्हीं मिलने मोहम्मद खुद चल के जाता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे सहाबियों को बुलाया, कहा सहाबियों आज जिसने दुनिया में जन्नती को देखना है वो मेरे दुल्हे को देख ले। एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सैर करते करते बाहर तशरीफ ले गए। वहाँ एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था, उनके ऊंट चर रहे थे। एक खुशकिस्मत सुर्ख रंग का ऊंट था जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों से पूछा कि ये ऊंट बेचना है। पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे हुजूर ने पूछा कि ये ऊंट बेचना है, उन्होंने कहा जी बेचना है। अच्छा कितने का बेचना है? कहा जी इतने का बेचना है। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोई ताजर की गरज से तो आया नहीं कि रकम साथ लेके आता, मैं तो सैर करता आ निकला, तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और सौदा तय हो गया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो, मैं घर जाकर इसकी कीमत आप तक भेज देता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट पकड़कर घर की तरफ चल दिए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी नजरों से ओझल हुए तो वो एक दूसरे को कहने लगे, यार ये जो शख्स ऊंट लेकर गया है इसका पता भी किसी ने पूछा है कि इसका पता क्या है, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है? ऊंट लेके चला गया है और उधार लेके गया है। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें या तो आप उनको जानते हो या तो दरमियान में उसका जामिन कोई हो। एक दूसरे को कहने लगे, ओ नादानो, एक शख्स आया है और तुमने उसका अता पता नाम तक नहीं पूछा, कीमती ऊंट पकड़ के दे दिया, और क्या तुम सबकी अकल पर पर्दा आ गया था? कम से कम उसका नाम तो पूछ लेते। एक बोला यार मैं क्या करता, जब वो बातें करते थे मुंह से फूल झड़ते थे। दूसरा बोला यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रहा। जब उन्होंने ये गुमान किया कि हमने कीमती ऊंट ज़ाय कर दिया है, तो अब तक खामोश बैठी सरदार की बीवी ने खेमे से पर्दा उठाया, कहा खबरदार किसी ने भी उसके खिलाफ अगर बात की तो अगर वो शख्स तुम्हारे ऊंट की रकम देने ना आया तो मुझसे ले ले, मुझसे ले लेना, मैं उस शख्स की जामिना हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा नहीं मैं भी नहीं जानती। कहा जब जानती ही नहीं फिर जमानत कैसे दे दी? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे तो मैं खेमे के अंदर से देख रही थी कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोलता ही नहीं, वो धोखा दे ही नहीं सकता, अभी तुम्हारे पैसे आने वाले हैं। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए पैसे लेके। कहने लगे कौन है वो लोग जिससे हमारे आका ने ऊंट खरीदा है? कहा जी हम लोग हैं। साहबा ने कहा ये लो तुम्हारे ऊंट की रकम, ये लो तुम्हारे ऊंट की कीमत। उन्होंने कहा भाई कीमत बाद में देना, पहले ये बता कि वो महबूब रहता कहाँ पे? साहबा ने कहा सामने मदीने में उस महबूब के डेरे हैं। कहा फिर रकम भी अपने पास रखो, ऊंट भी अपने पास रखो, हमारे दिल भी अपने पास रखो, हमें तो अब दिन रात उस महबूब का दीदार ही चाहिए। हाय मेरे हुजूर की सूरत ही क्या देखी, ऊंट भी बिक गया, खुद भी बिक गए, सारा का सारा काफिला मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी में आ गया। एक सहाबी रात को अपने घर आराम फरमा रहे थे। सहाबी को प्यास लगी, इन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी मोहतरमा भी सहाबिया थी। जब पानी लेकर आई तो आगे शोहर सो गया था। ज़ौजा इतनी खिदमतगार थी कि पानी लेकर खड़ी रही। रात के दूसरे पहर जब सहाबी की आंख खुली तो देखकर हैरान रह गया कि बीवी पानी उठा के खड़ी है। सहाबी ने पूछा तुम कब से खड़ी हो? कहा जब से आपने पानी मांगा, जब मैं पानी लेकर आई तो आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको जगा कर आपके आराम में खलल डालना पसंद नहीं किया, और खुद सोई भी इसलिए नहीं हूँ कि कहीं खिदमत गुजारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए पानी लेकर खड़ी ही रही। सहाबी रसूल इसी खुशी की कैफियत में बीवी से कहने लगा भला होवी तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है, लिहाजा मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सहाबिया ने कहा मेरे सरताज वैसे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपने
نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں۔ حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا بھلا ہوئی، باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس، میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے، جا کر اس سے دعا کروا، تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا، وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے، جا کر اس نے کہا اے محمد، یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، میری زمین ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے کریم آقا، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے۔ صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے میرے نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے، یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا، پہلے میں چیک کر لوں۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ دوسرے کونے پر گیا، تالاب تھا بڑا، دوسرے کونے پر گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ چوتھے کونے پہ گیا، تالابی کنویں کے چوتھے کونے پر گیا، جا کر اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا تو پانی میٹھا تھا، پانی میٹھا تھا۔ میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ یہودی کہنے لگا اے محمد مجھے ایک بات تو بتا دے۔ کہا کون سی بات؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا تالابی کنواں ہے اور تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا، اے کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک کر صرف تیرا کنواں ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی۔ یہودی قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا یا خدا جس نبی کے لعاب دہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا ہے، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر دے۔ ایک فقیر تھا، اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اگر اس فقیر کے پاس اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سخاوت چلتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا زندگی کا سورج ڈھل گیا، فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ فقیر کی عادت تھی نا قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے، سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے
यहाँ भी हमारा कर्ज दो। जो भी पैसे मांगने वाला आता बाबा कहते हैं बैठ जाओ तुझे तेरा कर्ज देते। काफी कर्ज खां इकट्ठे हो गए। अब बाबा जी परेशान था, पैसे हैं नहीं, इनको इनका कर्ज कैसे अदा करो। इतने में गली में से एक पतीसा बेचने वाले बच्चे की आवाज आई, पतीसा ले लो, पतीसा ले लो। फकीर ने उसको आवाज दी, बेटा इधर आओ। फकीर की आवाज सुनकर वो बच्चा पतीसा लेकर आया। इस अल्लाह वाले फकीर ने कहा जितना भी पतीसा है ना तेरे पास, सारा पतीसा मेरे इन मेहमानों को खिला। उस बच्चे ने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो कड़कती धूप में गली में भाग दौड़ कर मैंने पतीसा बेचना था वो एक ही जगह बिक गया है। उस बच्चे ने पतीसा सारा इस फकीर के मेहमानों को खिला दिया। जब पतीसा खत्म हुआ तो बच्चे ने कहा बाबा जी पैसे दो। बाबा जी ने कहा बेटा बैठ जाओ, तुम्हें भी पैसे देता हूँ। वो बच्चा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा खड़ा हुआ, बाबा जी पैसे दो, पतीसा आपके मेहमानों को मैंने खिलाया, पैसे दो। फकीर ने कहा बेटा बैठ जाओ, देते हैं। तीसरी बार ये बच्चा फिर से खड़ा हो गया। अब तो इसने उठकर रोना धोना शुरू कर दिया कि हम गरीब से लोग हैं, मेरे बाप का साया सर पे नहीं है, मेरी माँ ने सुबह मुझे पतीसा बना के दिया था और रोजाना बना के देती है। मैं पतीसा बेच के शाम को जाता हूँ घर में, पतीसा बेचकर अपनी छोटी बहनों के लिए रोटी का बंदोबस्त करता हूँ। आज गरीब माँ ने मुझे पतीसा बना के दिया था, जाओ बेच गया। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे शाम को रोटी लेकर मैं अपनी छोटी बहनों को कैसे खिलाऊंगा, वो तो भूखी सो जाएंगी। मुझे पैसे दो, मैंने घर जाना है, मेरी माँ मेरे इंतजार में होगी। अब उस बच्चे ने क्या किया, उसने रोना धोना शुरू कर दिया, मुझे पैसे दो, मुझे मेरे पतीसे के पैसे दो। इधर बच्चे ने रोना शुरू किया, उधर मेरे रब की रहमत को जोश आ गया। इधर बच्चे की आंखों से आंसू निकले, उधर मेरे करीम रब की रहमत जोश में आ गई। बच्चा रो ही रहा था कि एक शख्स आया। उस शख्स ने थैली में पैसे रखे हुए थे, आकर फकीर को कहा बाबा जी बंदा है ना चीज का ये तोहफा कबूल कीजिए, मेरे हक में दुआ कीजिए। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पैसों की थैली ले ली। अपने खलीफे को कहा ये लो पैसे, जितने भी कर्ज खां बैठे हैं सबको इनका कर्ज दे दो और इस बच्चे को भी पैसे दे दो। कर्ज वालों को उनके पैसे दे दिए गए। उसके बाद बाबा जी ने कहा मियाँ तुम्हारी मेहरबानी, अपने अपने घरों में जा सकते हो। लोगों ने कहा बाबा जी जब पैसे देने ही थे तो इतनी देर से आपने हमें क्यों बिठाया, ये मुरीद आपका पैसे देने वाला पहले क्यों नहीं आया, और ये पैसे देने के लिए पहले क्यों नहीं आया। ये सुनकर फकीर रो कर कहने लगा भाई पहले इसलिए नहीं आया कि उस वक्त तुम में कोई रोने वाला नहीं था, एक बच्चा रोने वाला आया है, सबका काम कर गया है। मदीने शरीफ में एक कमली सी औरत रहा करती थी, जिसे हम अपनी जुबान में पागल कहते हैं। एक दिन मेरे करीम नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, यही कमली सी औरत आई। इसने मेरे करीम नबी को इशारा किया। मेरे करीम नबी उठे, दरवाजे पर गए, जी क्या कहना है। उस बुढ़िया कमली सी औरत ने कहा मैंने यहाँ कुछ नहीं कहना, ये सामने जो मैदान पड़ा है ना वहाँ जाकर मैंने कुछ कहना। कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी। ये बुढ़िया मेरे करीम नबी को लेकर गई, ऐसे ही घुमाती रही। थी तो कमली, उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, बेतुकी बातें मेरे करीम नबी को सुनाती रही, ऐसे घुमाती रही। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। जब वो औरत खुद थकी तो उसने अपने घर की तरफ राह ली। मेरे करीम नबी आए, मस्जिद में बैठ गए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, अर्ज गुजार हुए बंदा नवाज आप जानते भी हैं कि वो कमली सी औरत है, उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं, उसने आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। तत्ती रेत, कड़कती धूप, ऊपर से बेतुकी बातें। हुजूर आप जानते नहीं है वो कमली सी औरत है, वो जिस रास्ते पे जा रही है लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं, पूरे मदीने में उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उस औरत ने आके आपका कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। हाय ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया उमर पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता, पूरे मदीने में उस बेचारी की कोई नहीं सुनता। अगर मैं भी उसकी ना सुनूं तो वो अपने दर्द किसको सुनाएगी, अगर मैं भी उसके दुखड़े ना सुनूं तो फिर कौन सुनेगा। उमर जाके उस बुढ़िया कमली सी औरत को कह दो कि मेरा नबी फरमा रहा है बुढ़िया जब सीने पे गमों का बोझ ज्यादा हो जाए तो ये बोझ हल्का करने के लिए किसी और के दरवाजे पर ना जाना, मैं मोहम्मद की चौखट पे आ जाना, तू बेतुकी बातें सुनाती जाएगी, मोहम्मद सुनता जाएगा। वो एक बुजुर्ग था, अल्लाह वाला था, फकीर था, मुत्तकी परहेजगार था। वो अपने कंधे पे चादर रख के कहीं जा रहा था। उधर से एक चोर दौड़ता हुआ आया, इस फकीर की चादर लेकर भाग गया। अब चोर चादर लेकर इस तरफ भागा, साथ में कब्रिस्तान था। इस फकीर ने क्या किया, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगा दी। किसी ने देखा, पूछा बाबा तेरी भी अजीब कहानी है, मियाँ चोर चादर लेकर उस तरफ भाग रहा है, तू बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है, और बजाय चोर के पीछे भागने कब्रिस्तान की तरफ क्यों भाग रहा है। ये सुनकर उस फकीर अल्लाह वाले ने कहा बेटे कब्रिस्तान की तरफ इसलिए भाग रहा हूँ कि ये चोर जहाँ मर्जी आए चला जाए, आखिर इसने आना तो कब्र में ही है।
आखिर इसने आना तो कब्र में ही, आखिर इसका ठिकाना तो कब्र ही। बेटा जब ये अपने ठिकाने पे आएगा, जब ये अपनी आखिरी मंजिल पे आएगा, जब ये कब्र पे आएगा तो मैं इससे अपना हिसाब ले लूँगा। इंसान कमज़ोर पैदा हो मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ कमज़ोर पैदा होता है मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हजरत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। हजरत इंसान तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे तकब्बुर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है? एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। उसकी आदत थी, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन लोंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई झाड़ू देने के लिए। इसने देखा कि बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा चखें। इस लोंडी ने क्या किया, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा, आए 2 टक्के की नुकरानी बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोई, इसकी जुर्रत कैसी हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गए। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, हंसी क्यों, रोई क्यों है, हंसी क्यों है? उस लोंडी ने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही है, और हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोए उसे इतनी सजा मिल रही है, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोता रहे उसे कितनी सजा मिले। अल्लाह का वली उधर से आ रहा था, इधर से एक नौजवान जा रहा था। नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। नौजवान ने कहा बाबा जी एक बात तो बताएं। जी बेटे। कहा बाबा जी आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? ये सुनकर बाबा जी को ना तो कोई गुस्सा आया, बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई। बाबा जी रो कर कहने लगे बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले ही गया है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती, जी इंशाअल्लाह अल्लाह के नेक बंदों की नजर खजानों पर नहीं जाती। ना बंदे ना अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है। एक 80 साल बुजुर्ग से पूछा गया बाबा जी कितनी उम्र है आपकी? कहा बेटा है कोई 14-15 साल। सुनने वाले ने कहा बाबा जी मुझे लगता है आपको जवान होने का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है। 14-15 साल उम्र आपकी? कहा नहीं बेटे जब से तौबा करके अल्लाह से सुलह किए ना 15 साल गुजर गए। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था। उसने किसी जनाजे में शिरकत की। जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को दफनाया। मैयत को दफनाने के बाद साथ में एक नौजवान खड़ा था। इस अल्लाह वाले ने उस नौजवान को कहा है नौजवान तेरा क्या ख्याल है, अगर यही मरने वाला शख्स जिसको हमने अभी दफनाया है, दफन किया है, अगर ये दोबारा दुनिया में आ भी जाए तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? उस नौजवान ने कहा बाबा जी अगर ये दोबारा दुनिया में आ भी जाए तो अब ये तौबा करना पसंद करेगा, अब ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, अब ये अल्लाह को राजी करना पसंद करेगा। ये सुनकर बाबा जी रो पड़े। रो कर कहने लगे बेटे मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना। और मरने वाले के पास तो वक्त नहीं था नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, अल्लाह को राजी करने का। तुम्हारे पास तो वक्त है ना, तुम कुरान पढ़ लेना, तुम अल्लाह को राजी कर लेना।
ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسی لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دے۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر کسی گاؤں سے ہوا، میں نے دیکھا کہ گوشت کی ایک بوٹی کے پیچھے دو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خیر یہ دیکھتا ہوا میں آگے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے میرا گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کتے جو آپس میں لڑ رہے تھے اب آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے، بھول گئے اپنی لڑائی، بھول گئے اپنا جھگڑا، اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے لاڈ پیار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 10 سال پہلے لڑے تھے، جو 10 سال پہلے جھگڑے تھے، آج تک نہیں بولے۔ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کے شہر بستام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، وہ ناچتی تھی گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی تک گئی، کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بستام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ ہامیاں وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی اور پیسے لیتی۔ کہا پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے؟ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اے بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر حضرت بایزید بستامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بستامی کے سامنے
سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے آئی۔ جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نہیں تھے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بچپن میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کر باپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ بچوں کے ہجوم میں نے باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا۔ کھیل کی عادت نے مجھے باپ سے جدا کر دیا۔ جب کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا میرا باپ نہیں تھا۔ اب میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں، میرا باپ کہاں چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا میرے والد صاحب آ گئے، مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے او نادان تجھے کہا بھی تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا او نادان میں نے تجھے گناہ کرتے صرف 1 مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے، او نادان تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بوڑھی ماں کا کلیجہ نکال کے آ۔ اس بدبخت عاشق نے چھری لی، تھالی اٹھائی، گھر آیا بوڑھی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس بدبخت عاشق نے بوڑھی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ چھری ماری، کلیجہ تھالی پہ رکھا، دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا۔ راستے میں پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا۔ ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا، تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جوانو خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے موت کے فرشتے جب تم میرے پاس آنا، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا پہلے مجھے بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ ہے زندگی کا سورج ڈھل گیا، ایک دن ایسا آیا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او موت کے فرشتے اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا پہلے مجھے بتانا؟ کہا اے اللہ کے نبی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے محلے میں نے فلاں شخص کو مارا تھا، آپ کے محلے میں نے فلاں نوجوان کی روح نکالی تھی نہ جی نکالی تھی۔ کہا اے اللہ کے نبی میں صرف ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صاحب مرنے والے صرف مرتے نہیں ہیں، وہ تجھے اور مجھے بتا کر بھی جاتے ہیں کہ آج ہماری باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں میں، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اسے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، خیر آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے اللہ والے
سے پوچھا بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا, خوبصورت بستی تھی, عالی شان مکان تھے, اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے, آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا, ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا, اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا. اور نادانو, بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے. اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا, کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, رابعہ بصری میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں, لہٰذا تجھے اپنانا چاہتا ہوں, تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. رابعہ بصری نے کہا اچھا تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے اور تم مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے, تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی جی, تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے, تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے, لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں, تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا نوجوان پھر اس طرح کر, میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, میں چاہتی ہوں تو میری بہن سے ہی شادی کر. نوجوان نے کہا تیری خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میری خوبصورت بہن تیرے پیچھے ہی کھڑی. نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا, تھپڑ مار کر بولیو بدبخت, محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے, عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے, ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان. اس شخص نے اپنے سر میں خاک ڈالی, کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا, مڑ کر جب کسی اور کو دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا. کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو, جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو. جوانو محبت میں بھی خالص بن جاؤ, عشق میں بھی خالص بن جاؤ, معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ. جب تم محبت میں, پیار میں, معرفت الہی میں, عشق الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ خود آواز دے گا فاذکرونی اذکرکم, میرے بندے اور میرے محبوب اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر, میں تیرا ذکر عرش بنی پہ بیٹھ کے کرتا. ایک شخص غصے کا بڑا تیز تھا, کسی عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی غصہ آ جائے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا. اس نوجوان نے ایسا ہی کیا, جب بھی غصہ آتا تو جا کر درخت میں کیل ٹھوکتا. یہ عمل کرتے کرتے آخر ایک دن ایسا آیا کہ غصہ ختم ہی ہو گیا. یہ بات اس نے عالم صاحب کو بتائی کہ قبلہ میرا غصہ اب ختم ہو گیا ہے, اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ سن کر عالم صاحب نے کہا اب جاؤ اس درخت سے کیلیں نکال کے آؤ, جو ٹھوکی تھی نا وہ کیلیں نکال کے آؤ. یہ نوجوان گیا, اس نے کیلیں نکالی لیکن سوراخ باقی رہ گئے. یہ دیکھ کر عالم صاحب نے کہا بیٹے کیلیں تو نکال لی ہیں لیکن سوراخ باقی رہ گئے ہیں. یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کی دلوں میں کیا کرتے تھے. غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے. دیوار گرنے والی تھی, نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, ساتھ میں سے شیطان انسانی روپ میں جا رہا تھا. اس شیطان نے دیوار کے نیچے بیٹھنے والے کو کہا بھائی ایک سائڈ پہ ہو جائیں, دیوار گرنے والی. یہ شخص ایک سائڈ پہ ہوا, دیوار نیچے گر گئی. اس شخص نے کہا بھائی تیرا شکریہ ہے, تو نے میری جان بچائی ہے, اور جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا. اس نے کہا جی میرا نام شیطان ہے. کہا شیطان, اور میں نے سنا تھا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے, اور تو میری جان بچانے والا کیسے بن گیا؟ اس شیطان نے کہا بھائی میں ابھی بھی تیرا دشمن ہوں, اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا, اب تو ویسے ہی مرے گا. ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, اس نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. ایک دن بلی نے حملہ کیا, طوطا اٹھا کے لے گئی. جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو یہ اللہ والا اتنا رویا, سارا دن روتا ہی رہا. شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے, کیا ہوا جی؟ فوت کی ہو گئی ہے. نہ جی نہ فوت کی بھی نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ بابے کا طوطا بلی اٹھا کے لے گئی, اس لیے بابا جی زارو قطار رو رہے. اس نے کہا بابا چپ کر یار, اور چٹی تیری داڑھی ہو گئی, اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. یہ سن کر بابا جی نے روتے ہوئے کہا میاں میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا, میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا, رو اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ہائے جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا, جب میرے طوطے کی جان نکل رہی تھی, جب میرا طوطا مر رہا تھا, تو اس
اس وقت میرے توتے کو کلمہ بھول گیا اور میرا توتا ٹی ٹی کرتا مر گیا۔ اور میاں میں توتے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوطے کی طرح موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے، مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ بغداد شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کے ملکہ شہزادی۔ وہ اپنے حسن پر بڑا ناز کیا کرتی تھی، کہتی تھی بغداد میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، اور مجھے جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس کو کسی نے کہا یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تیرا حسن ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے حسن کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا اچھا پھر میں ان کا امتحان لینے جاتی ہوں۔ یہ خوبصورت عورت کسی مسئلے کے لیے حجاب پہن کر گئی، حضرت جنید بغدادی کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر اٹھایا، پوچھا مائی کیسے آنا ہوا، تو اس خوبصورت عورت نے اپنا حجاب اٹھایا، اپنا چہرہ نکالا، خوبصورت چہرہ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو مریدوں نے کہا، خلیفوں نے کہا حضور خوبصورت عورت کا حسن دیکھ کر آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میاں جب میں نے اس خوبصورت عورت کا حسن دیکھا تو یہ سوچتے ہی میں زمین پہ گر پڑا کہ جب بننے والی بندی اتنی خوبصورت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح بنانے والا میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینٹ کرایا ہوا تھا، کشتی کے اوپر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس اللہ کے ولی نے فقیر نے کیا کیا، ٹوپی اٹھائی، جھولی پہ رکھی، اپنا سر نیچے کیا، تسبیح اٹھائی، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے۔ کشتی کے اوپر بچے بھی سوار تھے، ساتھ میں والدین بھی سوار تھے۔ ایک بچہ آیا، اس نے بابا جی کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا، کھلا کھلا ٹینٹ لگا، نرم نرم، اس کو بڑا ہی مزہ آیا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کو مزہ آتا ہے نا، وہ دوسرے کو بلاتا ہے تو بھی مزہ چکھ لے۔ اس بچے نے جیسے ہی ٹینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے دوسرے بچے کو اشارہ کیا تو بھی مزہ چکھ لے۔ دوسرا بچہ آیا، تیسرا بچہ آیا، اس نے تو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سارے بچے اکٹھے ہو گئے، کوئی بابا جی کو تھپڑ مارنے لگا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا تو کوئی کیا کرنے، کوئی بازو کے اوپر چڑھ گیا، کوئی سر کے اوپر چڑھ گیا، ایسے ہی بابا جی کو تنگ کرنے لگ گئے۔ اب بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ مناجات میں مشغول ہیں۔ بچوں کے والدین دیکھ کر ہنستے رہے کہ دیکھو جی ہمارے بچے بابا جی کو کتنا تنگ کر رہے ہیں۔ جب بچے بابا جی کو زیادہ تنگ کرنے لگے نا تو دوران مناجات غیب سے آواز آئی، او میرے دوست بچے کافی تجھے تنگ کر رہے ہیں، تیری تکلیف دیکھ کر بچوں کے والدین بھی ہنس رہے ہیں، اور میرے یار اگر تو کہے تو کشتی پانی کے اندر الٹ کے کشتی صاف کر دوں تاکہ اگلا سفر تیرا آسان ہی ہو جائے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے دوران مناجات کہا، او میرے کریم رب کشتی الٹ کر صاف کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے، ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے۔ ہے اس اللہ والے کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی، اس طرح قبول کی کہ کشتی میں بیٹھنے والے بچوں اور مردوں کے دل اس طرح صاف کیے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے اور ان کے والدین جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، استاد نے بچوں سے سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، اور کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا، اور کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اسے دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر کے آؤ، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے صندوق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریائے دجلہ کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو ایک عجیب سا منظر نظر آیا کہ پانی پھٹ گیا، اس نے اپنی راہیں چھوڑ دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، واپس پلٹا، اپنے شیخ
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اگر وہ چیز اتنی ہی برکت تھی، اتنی ہی مبارک تھی تو پھینکوایا ہی کیوں؟ حضور جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں ملے گا، اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، حضور خدا کے لیے مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر آخر کیا تھا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بالکل ایسے ہی، جب تک تجھے بتاؤں گا نہیں تجھے قرار نہیں ملے گا۔ پھر سن، میں نے 12 سال کی محنت سے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اسے بار بار پڑھتا رہا کہ کوئی بھی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر تو نہیں لکھا، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج 36 سال بیت گئے ہیں، 36 سال بیتنے کے بعد میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں، جب قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی، جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا، روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا، پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، عبادت گزار نے جا کر دستک دی، عیسائی باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے ایک روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا، 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی۔ اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا، دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا بھونکا، اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو اس عابد نے کیا کیا، ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا، جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے، اس کے جیسے ہی قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا، دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے، اس کے قریب گیا بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا، کاٹنے لگا، جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا او کتے او تھوڑی سی تو شرم کر، اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی، جب عبادت گزار نے کہا نا کتے تجھے شرم نہیں آتی، تو اس کتے نے کہا اے حضرت انسان شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 4 دن گزر جاتے ہیں عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں۔ اے حضرت انسان 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا، اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے۔ مجھے بتا شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا، ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ نوجوان جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سوکھا درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا میں گنہگار ہی صحیح، میں بدکار ہی صحیح، میں خطا کار ہی صحیح، لیکن مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا،
مولا تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تیرا گنہگار بندہ کہاں جائے گا؟ مولا آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں، آج تو میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے آیا ہوں، تیرے ساتھ اپنا معاملہ درست کرانے آیا ہوں۔ مولا آج میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہے جوانو، نوجوان کے جب اس سچے دل سے آہ نکلی، دعا نکلی تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے پھر میرے اس بندے کو کہہ دو کیوں میرے گنہگار بندے جو بھی ہماری رحمت پر نظر رکھتا ہے پھر ہم اسے بخش نہ دیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے بخش دی۔ تیری دعا مانگنے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، 20 سال اس نے غفلت میں گزار دی، 20 سالوں میں اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہ کیا۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس نوجوان کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب پہلے بنا لیا تھا۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، 7 حج کرائے، 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر ہی دیا ہے۔ رات ہوئی، سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، تو بچہ تھا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پاخانہ آیا، تو نے بستر گندا کر دیا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، تو نے بستر گندا کر دیا، تیری بوڑھی ماں اٹھی، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پخانے کو دھویا، بستر کو صاف کیا، بستر کو دھونے کے بعد 4 پائی پہ لٹایا، خود گیلے بستر پہ سو گئی، خود ٹھنڈے بستر پہ سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا۔ اور نادان تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ ایک غریب بدو تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا۔ بدو نے بیوی کو کہا بھلا ہووی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ہمسائے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہماری امداد کیا کریں گے، لہٰذا کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، عمر کو جا کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری ضرور امداد کریں گے۔ اس سوچ کی بنیاد پر صبح سویرے گھر سے نکلے، پورا دن یہ لوگ سفر کرتے رہے، جیسے ہی انہوں نے مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا تو شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو بدو نے اپنی حاملہ بیوی کو کہا بھلا ہووی، شام ہو گئی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، رات کا سفر تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیوں نہ ہم یہاں خیمہ لگا لیتے ہیں، آج کی رات یہاں گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہی ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے۔ اب رات گزارنے کے لیے بدو نے خیمہ لگا لیا، خیمے کے اندر بیوی کو بٹھا دیا، خود باہر آگ جلا کے بیٹھ گئی، بیوی درد سے رونے لگی، چیخنے لگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ گشت فرما ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر اس خیمے تک گئی، آپ نے دیکھا آگ جل رہی، آپ نے غلام کو بھیجا جا کے دیکھ رات کا دوسرا پہر ہے، کس نے آگ جلائی ہوئی؟ غلام اس خیمے تک گیا، آگے بدو بیٹھا تھا، غلام نے کہا میں تو کون ہے، کہاں سے؟ اس نے کہا دفے ہو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے۔ غلام واپس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے لگتا ہے بندہ بڑا پریشان۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے اس خیمے تک، آگے بدو بیٹھا تھا، جا کر کہا میں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کو ملنا؟ اس نے کہا میں ایک غریب سا آدمی ہوں، میری بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، سچ سچ بتاؤں تو میں سیدنا عمر فاروق کو ملنے آیا ہوں، دکھڑا لے کے عمر کے پاس آیا ہوں، ایک امید لے کے عمر کے پاس آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں یہ خیمے کے اندر کون رو رہی؟ کہا یہ میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا، کہا اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ کہا حضور کیوں نہیں لوں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے۔ خیمے تک گئے، بیوی نے جاتے ہی اپنا کام شروع کر دی، تو سیدنا عمر فاروق کو جانتا نہیں تھا، اس نے سمجھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے، اس نے کیا کیا حکم چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ لکڑیاں لے کے آ، اور جائے پانی لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے پانی لے کے آئے، ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، زوجہ نے
آواز دی، یا امیر المومنین. ہے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل، قدموں پہ گرا، رو کر کہنے لگا حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں. سیدنا عمر فاروق نے اس کا سر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگے او غریب، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کی نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. اللہ کی محبوبہ، اللہ کی نیک بندی جب قبر میں گئی نا تو منکر نکیروں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ یہ سنتے ہی آپ مسکرانے لگ گئے، مسکرا کر کہنے لگی دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. اللہ کی نیک بندی نے کہا فرشتو پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. کہا او فرشتو تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والوں کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن پہ کھڑا کرو. آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. آپ کے ابو آپ کو مارا کرتے تھے، آپ کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے. ہے پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے نبی کے قدموں پہ آئے، جب میرے نبی کی خدمت میں آئے تو 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ بادشاہ نے لیلا کو اپنے دربار میں بلا کر کہا تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تیرے پیچھے مجنوں پاگل ہو گیا ہے، ہوش کھو بیٹھا ہے؟ نہ تیرے اچھے نین نقش ہیں، نہ کوئی تو خوبصورت ہے، نہ تیرا چہرہ خوبصورت ہے، نہ تیرا جسم خوبصورت ہے، اور تیرے اندر کون سا جادو ہے؟ تو نے ایک نوجوان کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. اس نے کہا چپ کر بادشاہ، تو کوئی مجنوں تو نہیں ہے جو تمہیں لیلا خوبصورت نظر آئے. بادشاہ میرے حسن و جمال کا اندازہ تجھے تب ہوگا جب تو مجھے مجنوں کی آنکھ سے دیکھے. تو ایک بار مجھے مجنوں کی آنکھ سے دیکھ، پھر تجھے پتہ چلے کہ لیلا کیا چیز ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا چپ کر نادان، تیری آنکھ ابو بکر والی آنکھ نہیں. اگر تیری آنکھ ابو بکر والی آنکھ ہوتی پھر تجھے پتہ چلتا کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضرت جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے نا غریب ہو گیا، جب سے آپ کو پیر مانا ہے غریب ہو گیا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا میاں تیرے گھر میں قیمتی چیز پڑی ہے، جا کر اسے بیچ تو امیر بن جائے گا. اس نے کہا جی میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی. کہا میری آنکھیں دیکھ رہی تیرے گھر میں ایک قیمتی چیز پڑی ہے، جا کے اسے بیچ تو امیر بن جائے. وہ گھر گیا، اس نے وہ قیمتی چیز تلاش کی، اسے نہ ملی، واپس آیا حضرت میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں. آپ نے فرمایا چل بازار میں نہیں دیتا نہ دے، مجھے دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار. اس نے کہا حضرت خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ قیمتی چیز کون سی. سن کر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں تیرے اندر یہ جو علی کی محبت ہے نا یہ مجھے واپس کر دے، جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے. اس نے کہا یا علی کائنات کی ساری دولت تیری جوتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں جس سے تیری محبت چھین لی جائے. یہ سن کر علی فرمانے لگے او نادان، پھر دل میں علی رکھتا ہے خود کو غریب کہتا ہے. او نادان تجھے پتہ نہیں ہے جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو میرے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشاہ نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں. ایک امیر شخص تھا، اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا. اتنے میں دروازے پر آئے ایک فقیر کی صدا آئی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو. فقیر کی آواز سنتے ہی اس امیر شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سارا دسترخوان اٹھا کے فقیر کی جھولی میں ہی ڈال دو. بیوی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانا لے کر جب دروازے پر آئی، جب فقیر کا چہرہ دیکھا تو پاؤں سے زمین نکل گئی، دھانے مار مار کے زاروں کا
लगातार रोने लग गई। शोहर उठा, दौड़ कर आया, फकीर को देखकर बेगम को कहने लगा, बेगम जी क्या हो गया है? किस बात ने तुझे रुला दिया है अचानक? और किस बात ने तुझे तड़पा दिया है? बताओ तो सही। कहा ना पूछ मियाँ, आज जो शख्स भिखारी बनकर हमारे दरवाजे पे आया है, चंद साल पहले ये बहुत बड़ा मालदार था, अमीर था, रईस था, नौकर थे, चाकर थे, लोंडियां थी, और मैं इसकी बीवी थी, मैं इसकी अहलिया थी। एक दिन हम दोनों इसी तरह एक दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी दे दो। फकीर की सदा सुनते ही ये शख्स दस्तरखान से उठा, फकीर को एक थप्पड़ मारा, धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। हाय उस फकीर का ठंडा सांस निकला। उसी दिन से इसके हालात बदलते गए, कारोबार ठप हो गया, नौकर भी जाते रहे, लोंडियां भी जाती रहीं, इसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके छोड़ने के कुछ अरसा बाद मैं आपके निकाह में आई है। अब नौबत इसकी यहाँ तक आ पहुंची है कि ये लोगों से रोटी मांगने पे मजबूर हो गया है। बीवी की ये कहानी सुनकर कहने लगा, बेगम मैं तुझे इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बताऊं। कहा जिस फकीर ने इसके दरवाजे पर रोटी की सदा लगाई थी, जिस फकीर को इसने धक्के देकर हवेली से बाहर निकाला था, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि एक शख्स अपनी माँ को गालियां देता है। आपने उस बदबख्त शख्स को बुलाया, पानी से भरी एक मशक उसके पेट के साथ बांध दी, साथ ही फरमाया इसी मशक के साथ ही तूने सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है। सुनो इसको खोलना नहीं, अगर तुमने इसको खोला तो तुम्हें इससे ज्यादा सजा दी जाएगी। 2 दिन गुजरे ही थे कि ये बंदा चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ अपनी माँ को लेकर हजरत उमर फारूक के पास आया। कहा हजरत खुदा के लिए ये मशक हटा दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा ये हरकत हरगिज नहीं करूंगा। मैं 2 दिन से ना तो ठीक से सो सका हूँ, ना खा सका हूँ, ना पी सका हूँ, खुदा के लिए ये मशक हटा दो, मुझे माफ कर दो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी माँ की तरफ इशारा किया और साथ में फरमाया, नादान तूने पेट के अंदर नहीं बाहर से वजन उठाया है, बाहर से वजन उठाया है, और तू खुद कह रहा है कि ना तो तू सुकून से सो सका है, ना खा सका है, ना पी सका है। और नादान जरा गौर तो कर कि इस माँ ने तुझे पेट के बाहर नहीं बल्कि पेट के अंदर इतने ही वजन के साथ 9 माह तक रखा है। ना तो ये माँ ठीक से सो सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी। फिर तू इसे मौत की सी अजियत देकर पैदा हुआ, 2 साल इस माँ का दूध पीता रहा। ये माँ अपनी रगों से निकला खून तेरी रगों में डालती रही, खुद कमजोर हो गई, तू ताकतवर हो गया, और आज जब तू अपने पांव पे खड़ा हुआ तो इस माँ का शुक्रिया अदा करने के बजाय इसको गालियां देते हुए तुझे शर्म नहीं आती। फरमाया दफे हो जा, आइंदा अगर तूने ये हरकत की तो उमर तुझे निशानी इबरत बना देगा। किसी इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हुआ तो लोग मैयत उठा के कब्रिस्तान जा ही रहे थे कि किसी शख्स ने 4 पई को पकड़ के कहा कि मरने वाले ने मेरा कर्ज देना है, पहले मुझे मेरा कर्ज दो, फिर जनाजे की तदफीन करो। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। मरने वाले के बेटों ने कहा कि मियाँ बाबा जी ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि मैंने कर्ज भी देना है, लिहाजा हम तो तुझे नहीं दे सकते। अब रिश्तेदारों ने कहा जब बेटे जिम्मेदार नहीं है तो हम क्या दें। अब सारे लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। उस शख्स ने 4 पई पकड़ी हुई है कि मेरे पैसे दो। जब काफी देर गुजरी तो बात घर की औरतों तक पहुंची। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी कि मेरे बाप की मैयत किसी ने पकड़ रखी है, फौरन अपना सारा जेवर उतारा, दौड़ कर आई उस कर्ज वाले को दे दी। कहा अल्लाह के लिए ये जेवर रख लो, मेरे बाबा की मैयत जाने दो, अगर बाकी कर्ज रह भी गया तो मैं वो अदा करूँ। खुदा के लिए मेरे बाबा का जनाजा जाने दो। वो 4 पई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ, मजमे को मुखातिब करके बोला, लोगों असल में बात ये है कि मैंने मरने वाले से कर्ज लेना नहीं बल्कि इसका कर्ज देना है। और मैंने मरने वाले से कर्ज लेना नहीं है भाइयों, बल्कि मैंने इसका कर्ज देना है। मैंने मरने वाले का 15 लाख देना है। मैं इसके किसी वारिस को जानता नहीं था, इसलिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। लिहाजा अब मुझे पता चल गया है कि इस मरने वाले का ना कोई भाई है ना ही बेटा है, इसकी वारिस सिर्फ एक बेटी ही है जो अपने जेवरात लेकर बाप की जान छुड़ाने आई है। लिहाजा उस शख्स ने वो रकम बेटी के हाथ में देकर शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गया। अब मुझे बताओ कि बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए ना कि गमगीन होना चाहिए।